السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے، اس کو سمجھا دیجئے پلیز۔ آئیے اس کو آج اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو برائی سے روکا۔ اس وقت آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، کوئی فحاشی نہیں پھیلا رہے ہوتے، کسی کو گالی نہیں دے رہے ہوتے۔ تو دیکھیں، نماز برائی ہی سے تو آپ کو روک رہی ہے۔ جتنی دیر آپ مصلے پر کھڑے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز آپ کو ہر برائی سے روکتی ہے۔ کوشش کیجئے 5 وقت کی نماز پڑھا کیجئے، تاکہ جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو برائیوں سے روکے رکھیں۔ اور جب آپ نماز پڑھ چکتے ہیں تو آپ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، جو کہ آپ کو ان برائیوں سے دور رکھتی ہیں۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: تسبیح سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہوتا ہے؟ پلیز اسے سمجھا دیجئے۔ آئیے اس کو آج اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ جب آپ تسبیح کرتے ہیں، تسبیح صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، اسی کے لیے آپ تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اسی لیے تو تسبیح کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے، انوکھا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو اپنی زندگیوں میں تسبیح کو اپنا لیں، اور اس کے ناموں کی تسبیح دن رات کیا کیجیے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: ولی اللہ والوں سے ہی دعا کیوں کروانی چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دعا تو ہم گھر میں بیٹھ کے خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں انہیں ضرور عطا کروں گا۔ فرمایا لَأُعْطِيَنَّهُ، ان سے وعدہ فرمایا، ہم سے وعدہ نہیں فرمایا۔ تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں۔ شکراً۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے دھوکہ کس نے کس کو دیا؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے دھوکہ ابلیس نے حضرت حوا سلام علیہا کو دیا اور کہا کہ آدم سے کہو کہ یہ پھل کھا لیتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، کیونکہ جب ہم نے پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اگر پھل نہ کھایا تو جنت میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتے۔ تو دھوکہ ابلیس نے حضرت حوا سلام علیہا کو دیا۔ شکراً۔ ذکر 2 طرح کے ہوتے ہیں، زبان کا ذکر اور قلب کا ذکر۔ جب آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں تو دماغ کے سیلز یعنی خلیے جاگ جاتے ہیں اور شیطان ان میں وسواس ڈال دیتا ہے۔ دوسرا ذکر ہے قلب کا۔ جب آپ قلبی ذکر کرتے ہیں تو اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ نور روح کی غذا ہے۔ شیطان آپ کے قلب کے اندر جا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب کو ایک ڈبیا میں بند کیا ہے، اور وہ ڈبہ کیا ہے؟ وہ ہے سینہ۔ شیطان اپنی تھوتنی سینے کے ساتھ لگاتا ہے، لیکن آپ کے قلب کے اندر نہیں جا سکتا۔
تو جو قلب کا ذکر ہے وہ روح کی غذا ہے، نور پیدا کرتا ہے، اس نور سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ شکراً۔ کیا آپ کو معلوم ہے روح کو جسم سے جدا ہونے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آئیے اس کو اب سمجھتے ہیں۔ روح کو جسم سے جدا ہونے کے لیے اتنا ہی وقت، اتنا ہی ٹائم لگتا ہے جتنا کہ آپ کسی چیز کا ذائقہ چکھتے ہیں، تو زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ جان گئے ہوں گے اب۔ شکراً۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نقل کرنا جائز ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ جب آپ اس دنیا میں ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں تو نقل کرتے ہیں، نقل سے آپ پاس ہو جاتے ہیں۔ کون پاس کرتا ہے؟ امتحانی بورڈ آپ کو پاس کر دیتا ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو پاس کر دے گا۔ سوچئے۔ شکراً۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، مالکی یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس دنیا میں دن ہے اور رات ہے، رات کے بعد دن ہے، ایک سائیکل چلتا ہے دن اور رات کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں اختیار دے دیا، جو مرضی کرو، لیکن ہمیں بتا دیا مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک صرف وہی ہے جس میں وہ ہمارا حساب کتاب لے گا۔ دن کے مالک کا مطلب ہے کہ دن ہی وہاں پہ رہے گا، کبھی رات نہیں ہوگی۔ شکراً۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں سچے خواب آتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی سچے خواب آتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل آپ کو سچے خواب آتے ہیں۔ آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ آپ جب کہیں پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں تو میں پہلے بھی آئی ہوئی ہوں، اور یا پھر کہیں کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے میں نے اسی جگہ پہ بیٹھ کر کھانا کھایا ہوا ہے۔ یہ آپ کا سچا خواب تھا جو آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا، اب وہ خواب پورا ہوا۔ سچے خواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور آتے ہیں۔ شکراً۔